تو میں نے اس مسئلے کو لکھ کر دارالعلوم دیوبند بھیجا جو ام المدارس ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ خود بھی جو ہے پڑھیں اور پڑھ کر کے خود بھی دعا کر سکتے ہیں. اب مولانا صاحب میرے پاس آئے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ خود اس کے پیر ہیں اور ایک عالم دین ہے, اور ان کا طریقہ کہاں سے ہے یہ ان سے آپ معلوم کر لیں. ایک جو مولانا صاحب سے سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. اہم بات ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو کلیکٹ کر کے وہ پیر صاحب اپنے سامنے رکھ کر دعا کریں گے. وہ ساری باتیں تھیں, تو کلیکٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کتنی مرتبہ آپ نے پڑھا ہے, تو کام چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے, اس کا ریکارڈ ان کو اپنے پاس رکھنا تھا, اسی لیے یہ کر رہے تھے. عزمی نہیں کرتے ہیں. اگر آپ خود بھی پڑھ کر کے دعا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ خود بھی جو ہے پڑھیں اور پڑھ کر کے خود بھی دعا کر سکتے ہیں. یہ جو ہے کوئی واجب کے درجے میں نہیں ہے, کوئی فرض کے درجے میں نہیں ہے, کوئی لازمی چیز نہیں ہے. آپ اس کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں اور امت کا بیڑا جو ہے اس سے پار ہو جائے. اور بھی بہت ساری اس کے ساتھ میں چیزیں, صرف اتنی ہی نہیں. اچھا, اور جو ہے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں کسی اور شیخ سے, آپ جو ہے اپنے شیخ کے معاملات کیجیے, اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ حضرت مفتی امتیاز صاحب جو ہے انہوں نے ہماری بات سنی اور اسے قابل غور سمجھا اور پھر جو ہے زحمت اٹھائی ویڈیو بنانے کی. میں اس کے لیے مفتی امتیاز صاحب کا شکر گزار ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے شہر بیجاپور کے اندر یا مجیبو کا ورد چل رہا تھا, یہ وظیفہ چل رہا تھا, اور اس کے متعلق لوگ تشویش کا شکار تھے کہ اس کے پیر کون ہیں اور اس کو اپنے سامنے رکھ کر وہ دعا کریں گے وغیرہ وغیرہ باتیں. تو ہم نے جو اس وظیفے پر کام کر رہے تھے ان حضرات سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کوئی صحیح جواب نہیں دیا. جب صحیح جواب نہیں دیا تو میں نے اس مسئلے کو لکھ کر دارالعلوم دیوبند بھیجا جو ام المدارس ہے. تو اس مسئلے کے اندر دارالعلوم دیوبند والوں نے یہ جواب دیا کہ معلوم نہیں وہ پیر صاحب کون ہیں. تو پیر صاحب کون ہے, جب یہ جواب آ گیا تو مولانا صاحب میرے پاس آئے اور فرما رہے ہیں کہ اس عمل کے جو پیر ہیں وہ خود حضرت مولانا شکیل صاحب ہیں. ان کی دینی حالت کیا ہے, وہ ایک عالم دین ہے, اور ان کا طریقہ یہ کہاں سے ماخوذ ہے یہ آپ مولانا صاحب سے ہی معلوم کریں کہ ان کا طریقہ یہ کہاں سے ماخوذ ہے. اور آگے انہوں نے پیر نہ معلوم ہونے کی وجہ سے, ان کی دینی حالت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے, اور ان کا طریقہ کار کہاں سے یہ بھی نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس عمل کو خود ساختہ قرار دیا. اب مولانا صاحب میرے پاس آئے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ خود اس کے پیر ہیں اور ایک عالم دین ہے, اور ان کا طریقہ کہاں سے ہے یہ ان سے آپ معلوم کر لیں. اور آگے دارالعلوم دیوبند والے یہ فرماتے ہیں کہ مجیب بلا شبہ اللہ کی صفاتی ناموں میں سے ہے, یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے, اس لیے یقیناً اس کے پڑھنے میں اجر و فائدہ یعنی ثواب ہے, اجر ہے. اور مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ یا مجیبو ہی نہیں, یا رحمانو, یا رحیمو اور دیگر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کا ورد مولانا صاحب نے کروایا ہے. اور آگے جو ہے اسے دعا کرنے سے روکنے والی بات خود ساختہ ہے, یعنی پہلے ان کا یہ تھا کہ پڑھنے کے بعد دعا نہ کریں, یہ بات تھی اور آپ کو معلوم بھی ہے. تو اب مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ دعا ہم روک نہیں رہے دعا کرنے سے, بلکہ جو چاہے وہ دعا کر سکتا ہے, جو چاہے دعا نہیں کر سکتا ہے وہ تمہارے ثوابدید پر اس کو چھوڑ دیا گیا, تمہاری مرضی ہے وہ دعا کرنا یا نہیں کرنا ہے. ایک جو اہم بات ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو کلیکٹ کر کے وہ پیر صاحب اپنے سامنے رکھ کر دعا کریں گے, وہ ساری باتیں تھیں. تو کلیکٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کتنی مرتبہ آپ نے پڑھا ہے, تو کام چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے, اس کا ریکارڈ ان کو اپنے پاس رکھنا تھا, اسی لیے یہ کر رہے تھے. تو یہ سوال تھا اور یہ جواب ہم نے منگوایا تھا, تو مولانا نے آ کر مجھے اس کی وضاحت فرما دی. اب پیر بھی وہ ہیں اور ان کی دینی حالت کیسی ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے, ان کا طریقہ کہاں سے یہ آپ کو انہی سے معلوم کر لینا ہے. یہ مسئلہ منگایا تھا, تو میں نے اس طرح سے مولانا کے آنے کے بعد اس کی وضاحت کر لی. اب مولانا صاحب سے سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. اما بعد, محترم حضرات, اس وقت میں جو حالات چل رہے ہیں آپ حضرات کو اس کا اندازہ ہے, تو اس کے لیے جو ہے بیٹھ کر کے کچھ دل درد مند لوگ بیٹھے اور بیٹھ کر کے اس کے تعلق سے جو ہے بہت سالوں پہلے مشورہ ہوا, اور پھر اس کے بعد میں جو ہے یہ سوچا گیا کہ امت جو ہے وہ اللہ کے نام پر ہی جمع ہو سکتی ہے. اب جو اس وقت میں امت بکھری پڑی ہے سیاسی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, تو وہ بکھرنا جو ہے اسی طرح سے باقی رکھتے ہوئے وحدت میں کیسے جمع ہو جائے, تو وہ اللہ کے نام پر جمع ہو سکتی ہے. تو اسی لیے جو ہے اللہ کا ایک نام جو ہے ہم نے چنا, یا مجیب. تو یہ نام جو ہے صرف ایسے ہی نہیں بیٹھ کر کے اس کو چنا گیا ہو, ایسے نہیں ہے, بلکہ اس کے بارے میں استخارے کیے گئے
اور پھر جو ہے قرآن کریم سے اس کی دلیل لی گئی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ فَادْعُوهُ بِهَا صیغہ امر ہے، آرڈر ہے اللہ کا کہ بھائی میرے اللہ کے نام ہے، مجھے جو ہے بہترین اللہ کے نام ہے، مجھے آپ پکارو۔ تو اللہ کے الگ الگ نام ہیں، کوئی بھی نام پکارا جا سکتا ہے، اس میں ذات اللہ کے خود بے شمار فائدے ہیں، رحمان رحیم ہے، بہت سارے نام ہیں، پھر یا مجیب ہی کیوں، آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے ہم نے تھوڑی سی وضاحت میں کروں گا، یہ کہ اس وقت میں امت جو ہے وہ حالات میں ہے، تو یا مجیب کے جو معنی آتے ہیں وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا، اور مجیب کے معنی آتے ہیں پریشان حال کی پکار کا سننے والا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک آیت بھی نازل فرمائی ہے سورہ نمل میں، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کہ جب پریشان حال جو ہے پریشان ہو کر کے پکارتا ہے تو اس کا جواب دینے والا کون ہے؟ تو اَمَّن یُجِیب میں جو یجیب ہے اسی سے مجیب ہے۔ تو اس وقت میں جو ہے اگر اللہ کو یا مجیب کر کے پکارا جائے تو اللہ کی اس صفت کا ظہور ہوتا ہے۔ اب جیسے کوئی آدمی بہت گنہگار ہے تو اپنی معافی چاہتا ہے تو یا غفار کہہ کر کے پکارتا ہے، کوئی رحم کی اپیل چاہتا ہے تو یا رحمان کر کے پکارتا ہے، کوئی جو ہے رزق چاہتا ہے تو یا رزاق کر کے پکارتا ہے، کوئی جو ہے حفاظت چاہتا ہے تو یا حفیظ کہہ کر کے پکارتا ہے۔ تو ایسا الگ الگ اللہ کے صفاتی نام ہے، اس کی صفت کا ظہور ہوتا ہے۔ تو ابھی جو ہے امت کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا مجیب کو اس لیے جو ہے لوگوں سے درخواست کی گئی کہ جو ہے اس سے جو ہے ان کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، دعا کے اندر میں ایک طاقت پیدا ہوگی امت کی، تو اس لیے جو ہے یا مجیب۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف لوگوں کو یا مجیب ہی پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے یا رحیم جو ہے پڑھوایا گیا تھا الحمدللہ، تو 11-12 کروڑ کے قریب جو ہے یا رحیم جمع ہوا۔ اس سے پہلے جو ہے یا طواف کی مہم چلی تھی تو وہ جو ہے یا طواف پڑھوایا گیا۔ پھر جو ہے ہم لوگ ہر علماء اکرام سے فرما رہے ہیں کہ ہفتے میں ایک قرآن پڑھا کریں، ہفتے میں ایک جلال الخیرات پڑھا کریں، عام لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ روزانہ ایک پارہ قرآن پڑھا کریں۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ میں جو ہے ہم لوگ جو ہے منکرات کے بارے میں بھی بول رہے ہیں، خود جو ہے ہم نے سود اور جو ہے بڈی کے بارے میں بہت جو ہے شدت کے ساتھ میں جو ہے کہا تھا، تو اس طرح سے جو ہے سود کے بارے میں بولا جا رہا ہے، اور جو ہے پھر یہ ساری چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جو ہے یہ مہم چل رہی ہے۔ تو جب مفتی صاحب کے پاس میں کچھ لوگ آئے کہ بھائی ایسا ایسا عمل چل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ جو ہے وضاحت کریں، تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں کیوں وضاحت کروں، میں جو ہے دارالعلوم سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو مفتی صاحب کو جتنا بتایا گیا اتنا انہوں نے پوچھ لیا مفتی صاحب نے، پھر آ کر کے ہم نے مفتی صاحب کے سامنے ساری بات کلیئر کر دی۔ تو اب الحمدللہ جو ہے کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے۔ اور دارالعلوم کا جو فتویٰ ہے ذرا دیجیے مفتی صاحب، تو دارالعلوم کا یہ جو استفتاء ہے، تو اس استفتاء میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیر صاحب نہیں معلوم ہے، تو مفتی صاحب کو نہیں بتایا گیا تھا، اور ان کی دینی حالت کیا ہے وہ بھی نہیں بتایا گیا تھا، اور طریقہ کہاں سے ماخوذ ہے وہ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ تو اب یہ ساری باتوں کے جوابات تو ہم نے دے دیے ہیں۔ اب یہ اس میں جو ہے یہ چیزیں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے دارالعلوم والوں نے یہ کہا تھا کہ ان کا طریقہ خود ساختہ ہے، اس سے دور رہنا چاہیے، ایسا انہوں نے کہا تھا۔ پھر اس کے بعد میں آگے خود دارالعلوم والوں نے لکھا ہے کہ مجیب بلا شبہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کے پڑھنے میں یقیناً اجر اور فائدہ ہے، اس کا پڑھنے والا خود دعا کر سکتا ہے، اسے دعا کرنے سے روکنے والی بات خود ساختہ۔ ہاں یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی پڑھنے کے بعد میں وہ جو ہے جو پڑھا گیا ہے اس کی تعداد جو ہے جتنا بھی آپ پڑھیں تو وہ جو ہے ہم کو اطلاع کریں، تاکہ پتہ چلے کہ کتنا جو ہے وہ پڑھا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر میں ہم لوگ دعا کریں گے اور آپ ہماری دعا میں شریک ہو جائیں، یہ ہم کہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں یہ لازمی نہیں کرتے ہیں، اگر آپ خود بھی پڑھ کر کے دعا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ خود بھی جو ہے پڑھیں اور پڑھ کر کے خود بھی دعا کر سکتے ہیں۔ بس اتنا ہے کہ جو جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے اس کی دعا جو ہے اتنی زیادہ اللہ کے پاس میں قبول ہوتی ہے۔ وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ کافر بھی ہے لیکن اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، کہ بھائی جو ہے مظلوم ہے، تو ہر ایک کے صفات کے اعتبار سے دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اور ہمارے یہاں مدرسوں کے اندر میں یہ چلتا بھی ہے۔ ابھی دیکھیے بہت سارے لوگ قرآن خوانی کراتے ہیں، تو آپ قرآن خوانی کرنے کے بعد میں جو ہے ایک ایک پارہ 5-5 پارے 10-10 پارے سب ملا کر کے پڑھتے ہیں، ایک صاحب دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے ختم بخاری شریف پورے مدرسوں میں ہوتا ہے، تو سب طلبہ ملا کر کے ختم بخاری شریف پڑھتے ہیں اور ایک شیخ الحدیث جو ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا معمولات جو ہے وہ مدرسوں کے اندر میں چلتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کوئی واجب کے درجے میں نہیں ہے، کوئی فرض کے درجے میں نہیں ہے، کوئی لازمی چیز نہیں ہے، آپ اس کو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔
ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں اور امت کا بیڑا جو ہے اس سے پار ہو جائے. اور بھی بہت ساری اس کے ساتھ میں چیزیں، صرف اتنی ہی نہیں. اچھا، اور جو ہے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں، کسی اور شیخ سے آپ رجوع ہیں، تو اپنے شیخ کے معمولات کیجئے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو ہم یہ بات پورے طور سے آج کلیئر کر رہے ہیں. الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ حضرت مفتی امتیاز صاحب جو ہے انہوں نے ہماری بات سنی اور اسے قابل غور سمجھا اور پھر جو ہے زحمت اٹھائی ویڈیو بنانے کی. میں اس کے لیے مفتی امتیاز صاحب کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے اور خوب ترقی بھی عطا فرمائے.